السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم دوست، آج کا یہ پیغام بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے تمام رشتہ داروں تک، دوستوں تک پہنچانے کی پوری فکر کریں۔ پہلے آپ خود سن لیں، اس کے بعد پہنچائیں۔ تو آج میں ان دو بیماریوں کے تعلق سے بات کرنے والا ہوں جنہوں نے امت مسلمہ کے ایمان کو اور امت مسلمہ کے کردار کو بگاڑ دیا ہے۔ کرونا وائرس کی بات نہیں، کرونا وائرس تو انسان کے جسم سے کھلواڑ کرتا ہے، انسان کی جان سے کھلواڑ کرتا ہے، لیکن آج جس بیماری کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ انسان کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، اس کے ضمیر کو مار دیتا ہے، اس کے کیریکٹر کو بگاڑ دیتا ہے۔ ویسے کیا بیماری؟ آپ غور سے سنیں۔ دو طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک وہ جو انسان کے جانی اور مالی نقصان پہنچے، اور دوسری وہ بیماری جو انسان کے ایمان کو نقصان پہنچے۔ تو ایمان کو جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں وہ آپ کو آج بتاؤں گا۔ کیا صف اول کا نماز، کیا حاجی، کیا دین سے جڑا ہوا آدمی، تمام لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے اور غرق ہوتے جا رہے ہیں۔ یقیناً میں بات کر رہا ہوں آج جہیز کی، جس کا لینا حرام ہے، جس کا کھانا حرام ہے، پھر بھی آج لوگ رواج کے طور پر جہیز کے لینے کو، کھانے کو حلال سمجھ رہے ہیں۔ آپ اگر مستحق ہو تو زکوٰۃ کا مال کھائیں، آپ اگر مستحق ہو تو صدقے کا مال کھائیں، آپ اگر مستحق ہو تو مانگ کر کھائیں، لیکن جہیز نہ کھائیں، کیونکہ مانگ کر کھانا حرام نہیں ہے، زکوٰۃ کا کھانا حرام نہیں ہے، صدقے کا کھانا حرام نہیں ہے، لیکن جہیز کا کھانا حرام ہے۔ آپ کسی کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لوگ یہاں پہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ مجھے بلٹ چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے فریج چاہیے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا چیزیں مانگتے جاتے ہیں، اور ان کی لسٹ ختم ہی نہیں ہوتی۔ وہ باپ جو اپنی بیٹی کو ودا کر رہا ہے وہ پہلی رات خوش رہتا ہے کہ میں نے اپنا فریضہ انجام دیا، لیکن دوسرے دن سے وہ لسٹ بنانے لگتا ہے کہ اس میں اتنا خرچہ آیا، اس میں اتنا خرچہ ہے، مجھے فلانی کو اتنا دینا ہے، فلانی کو اتنا دینا ہے۔ وہ اپنی ساری زندگی کی کمائی لگانے کے بعد بھی اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ نہیں بچایا اس نے، اور وہ اور لسٹ لے کر بیٹھا ہے کہ مجھے کے بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے فلاں کو اتنا دینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے۔ اور مانگنے والے ایک میٹھا لہجہ اختیار کرتے، اور کس طرح سے مانگتے؟ ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، آپ کی بیٹی ٹھنڈا پانی پی سکے اس لیے ہم اس کے لیے فریج مانگ رہے، آپ کی بیٹی کے ہاتھ ہمیشہ ملائم رہے، اس کے ہاتھوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس لیے واشنگ مشین مانگ رہے ہیں، آپ کی بیٹی جب سفر کرے تو اس کے لیے ایک سواری، ایک گاڑی مانگ رہے، آپ کی بیٹی اچھے عالیشان گھر میں رہے اس لیے ایک گھر مانگ رہے۔ ایک میٹھا انداز، ایک میٹھا لہجہ ہوتا ہے، اور وہ باپ بھی کیا کرے، ایک میٹھا انداز اور میٹھا لہجے میں مانگ لیتے، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ مانگنا حرام ہے، جب ان کو پتہ ہے کہ جہیز کا مال کھانا حرام، یہ تمام چیزیں حرام ہونے کے باوجود جو اپنے آپ کو نمازی کہلواتے ہیں، جو اپنے آپ کو حاجی کہلواتے ہیں، وہ لوگ بھی آج اس طرح سے نکاح کرنے لگے ہیں کہ جن کے نکاح کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، نکاح کو دیکھ کر اللہ رب العزت ناراض۔ یہ لوگ مولوی صاحب سے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب دعا کیجئے نکاح کے بعد کہ اللہ رب العزت اس جوڑے کو سلامت رکھے، اس جوڑے کے اندر برکت رکھے، اللہ رب العزت اس جوڑے سے پھیلنے والی آبادی کو اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے قبول کرے۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ کہاں سے تمہاری اولادوں کو دین کے کام کے لیے چنے گا جب جو تم نکاح کر رہے ہو وہی طریقہ تمہارا غلط ہے؟ شیطان کے طریقے پہ نکاح کرو گے تو اللہ کہاں سے تمہاری عورت کے پیٹ میں صلاح الدین ایوبی اور ایسے نامگر لوگوں کو پیدا کرے گا جنہوں نے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا؟ سوچنے کا مقام ہے۔ نکاح اس طرح سے کرو کہ سادگی لگے، نکاح اس طرح سے کرو جو طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، نکاح اس طرح سے کرو کہ جس نکاح کے طریقے کو اللہ بھی دیکھے تو اللہ اپنے فرشتوں کے درمیان چرچے کرے کہ نکاح ہونا چاہیے تو اس طرح سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے نکاح کا طریقہ بڑا آسان بتایا۔ یہ امیر لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امیر لوگ اپنی بیٹیوں کو ودا کرتے، اپنی بیٹیوں کو کسی گھر کے زیب و زینت بناتے تو اپنے ساتھ کروڑوں کے زیورات، اپنے ساتھ کروڑوں کی چیزیں روانہ کرتے۔ یاد رکھو، اگر یہ ڈولی اور یہ سواری اگر کسی غریب کے گھر سے ہو کر گزرے، اس غریب کی بچی کے دل پر جو نشتر اور تیر چبھیں گے اس کا مداوع کس نے کرنا ہے؟ وہ تو آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت کاش تو نے میرے باپ کو آٹو والا نہ بناتا، کاش تو نے میرے باپ کو پھل اور سبزی بیچنے والا نہ بناتا،
کاش تو نے میرے باپ کو پولیس بنایا ہوتا، ڈاکٹر بنایا ہوتا، انجینئر بنایا ہوتا، مالدار بنایا ہوتا، تو میں آج ہنسی خوشی کسی اور کے گھر کی زیب و زینت بن جاتی۔ مجھ سے نکاح اس لیے لوگ نہیں کرتے کیونکہ میرے پاس آج پیسے نہیں ہے جہیز دینے کے لیے۔ تو اللہ کے بندو، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ یہ عمل کر کر اللہ کو ناراض کر، یہ عمل کر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہو، اپنے نمازوں کو برباد کر رہے ہو، اپنے روزوں کو برباد کر رہے ہو، اپنے حج کو برباد کر رہے ہو۔ سوچنے کا مقام کی بات ہے کہ گلی سے بارات نکل رہی تھی۔ جب بارات نکل رہی تھی تو بارات پہنچتے پہنچتے دلہن والوں کے گھر کے قریب پہنچی، بالکل قریب ہونے والی تھی تو ایک آدمی نے دلہے کے کان میں بات بتائی کہ جس کے گھر پہ یہ بارات جانے والی ہے وہ سوائے اپنی بیٹی کو 2 جوڑے کپڑے کے کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو غرق کر یا پھر ان کو اسلام اور ایمان کی ہدایت دے، وہ بارات وہیں سے لوٹ گئی۔ بس یہ سن کر کہ جس کے گھر پہ یہ بارات پہنچنے والی ہے وہ آدمی اپنی بیٹی کو روانہ کرتے وقت 2 جوڑے کپڑے کے کچھ نہیں دے سکتا۔ اور مسلمانوں کی ضمیر مر چکے، آج مسلمانوں کی ایمان کس طرح سے ساتھ رہیں گے؟ اور جس قوم میں، جس ملک میں زنا 1000 روپے میں کیا جاتا ہو اور نکاح کے لیے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہو اس قوم کے، اس ملک کی مستقبل کی حالت کیا ہے۔ ہم کیا میسج دے رہے ہیں اپنے نکاح سے؟ آپ اگر مالدار ہو، آپ اپنی بیٹی کو اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو اللہ کے لیے غریبوں کے سامنے نہ دیں۔ ہاں، اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، مال جیسی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، تو آپ اس طرح سے دو کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، کہیں غریب کے دل پر نشتر اور تیر نہ چلے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں آسان نکاح کرنے کی توفیق دے، ہمیں جہیز نہ لینے کی توفیق دے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ضرورت مند ہو تو زکوٰۃ کا مال کھاؤ، ضرورت مند ہو تو صدقے کا مال کھاؤ یا بھیک مانگ کر کھاؤ، لیکن جہیز کا مال نہ کھاؤ۔ کسی بھی صورت میں جہیز کا مال آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کسی بھی صورت میں۔ ہاں، باپ اپنے راضی سے دیتا ہے، لیکن وہ دینا بھی طریقہ ہوتا ہے دینے کا، اس طرح سے دے کہ غریب کے دل پر نشتر اور تیر نہ چل سکے۔ اور وہ مولوی بھی جو نکاح پڑھانے والا ہے وہ تفتیش کرے کہ بھائی اگر اس نکاح میں جہیز جیسا رسم ادا ہو رہا ہے تو اللہ کے لیے میں نکاح نہیں پڑھا سکتا۔ میں حضور کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ تو ایسا نکاح پڑھا کر آیا ہے جس نکاح میں کئی غریبوں کے دل اجڑے، تو ایسا نکاح پڑھا کر آیا ہے جس میں جہیز کا کاروبار سرگرم ہو چکا ہے، تو نے میری سنتوں کو کچل کر تو نے ایک نئی رسم ایجاد کی، اس مولوی کو بھی اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ تو اللہ کے لیے آج سے جہیز جیسی بیماری سے پرہیز کریں، غریب ہی کیوں نہ ہو، گزارا کر لو جس طرح سے کرنا ہے، لیکن جہیز لے کر حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اپنے ایمان، اپنے کردار اور اپنے ضمیر کو کیوں بیچنے لگے؟ اللہ ہمیں تمام کو عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ میں ان تمام سوالات کا جواب دینے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوں۔ آپ کمنٹ کر سکتے ہو، اور جس کسی مسئلے پر آپ کو ویڈیو چاہیے، چاہے وہ اسلامک ہو، نان اسلامک ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنانے کا کام انشاءاللہ ہمارا رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اسی طرح سے حق بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام کو کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔